آداب، صدائے پنجال میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف میر اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے پنجال، ہمارا مقصد آپ کی آواز۔ ویورز، میں آج آپ کے ساتھ ایک اسپیشل ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں۔ عائشہ احمد آباد کی رہنے والی ایک لڑکی تھی چند روز پہلے، جن نے سوسائڈ کے بعد پورے ہندوستان میں ایک دکھ برپا ہے، اور پورے ہندوستان نواسی عائشہ کی موت پر دکھی ضرور ہے، لیکن عائشہ کی موت نے ہندوستان کے سامنے کچھ ایسے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی بھی ویکتی ان سوالاتوں کے جوابات نہیں دے پایا۔ عائشہ نے اپنی موت سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بنا کے وائرل کیا۔ ویڈیو میں وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن ان کی خوشی کے پیچھے اتنے گہرے غم تھے، جو اس چہرے پہ مسکان وہ ان غم کا سامنے اظہار کر رہے۔ ہم نے سوچا کہ اس عائشہ جیسی کتنی عائشائیں اور ہوں گی کہ جن کے حالات ایسے ہوں گے۔ عائشہ کی موت نے ہندوستان نواسیوں کے سامنے بہت سے ایسے سوالات کھڑے کیے ہیں، لیکن ہم لوگ ان سوالاتوں کے جوابات تلاش تو کر رہے ہیں، کچھ لوگ تلاش کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ تلاش بھی نہیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ تلاش کر رہے ہیں ان کو ان سوالاتوں کے جوابات نہیں ملتے۔ عائشہ کی موت کو بہت سے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے نظریے سے اس موت کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عارف جو اس کا شوہر تھا وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، عائشہ کے سسرال والے تھے وہ اس سے دہیج مانگ رہے تھے، اس کے والد تھے وہ اتنے پیسے والے نہیں تھے جو اسے دہیج دے پاتے، عائشہ نے دہیج نہ ملنے کی وجہ سے سوسائڈ کر لیا۔ بہت سے ایسے نظریے جو عوام اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہے، لیکن اس چیز کو لے کر جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کچھ الگ ہے، جس پہ میں آپ کے سامنے کچھ چند باتیں شیئر کروں گا۔ ہمیشہ ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو شادی کر کے دوسرے گھر میں بھیجیں، سسرال میں بھیجیں۔ ہم یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن، اس کی بیٹی دوسرے گھر میں جا کے دکھی ہو، پریشان ہو، لیکن ہم یہ چیز نہیں سوچتے کہ جب ہم کسی کی بہن یا بیٹی کو اپنے گھر میں بیاہ کے لاتے ہیں، اپنے گھر میں شادی کروا کے لاتے ہیں، تو ہم یہ چیز نہیں سوچتے کہ اس کی بیٹی ہمارے گھر میں کتنی خوش رہ رہی ہے۔ ہم یہ چیز نہیں سوچتے کہ اس کے بھی کچھ احساس ہیں، اس کی بھی کچھ فیلنگس ہیں۔ جیسے ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر چھڑوا کے دوسرے گھر میں بھیج دیتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنا گھر، اپنا ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنا پریوار چھوڑ کے ہمارے گھر آئی ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں اور اپنی گھر میں آئی ہوئی بیٹی کو بہو سمجھتے ہیں۔ بہو اور بیٹی کا فرق ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ بہو اور بیٹی کا جو ڈیفرنس ہمارے معاشرے کے اندر ہے، وہ عائشہ جیسی بہنوں کو، عائشہ جیسی بیٹیوں کو ہم سے کھو رہا، اور عائشہ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ معاشرے کے اندر بہو اور بیٹی کا جو ڈیفرنس ہے، یہ ڈیفرنس ہماری کردار کو یہ فرق گرا رہا۔ عائشہ کی موت نے، عائشہ کی اس مسکان نے یہ چیز ثابت کر دی کہ ہمارا جو بہو اور بیٹی کے درمیان جو فرق ہے، یہ ہمارے کردار پہ ایک دبا ہے۔ جب تک ہم اس ڈیفرنس سے، اس فرق سے باہر نہیں آئیں گے، تب تک ہم معاشرے کے لیے ایک مثال نہیں ہے۔ جب تک یہ فرق ہمارے بیچ سے باہر نہیں جائے گا، تب تک ہم ایسی ہی عائشائیں کھوتے رہیں گے۔ میرے دیکھنے والوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ فرق، یہ ڈیفرنس ختم ہو جانا چاہیے۔ ہم باہر سے بیاہ کے لائی ہوئی بیٹی کو بھی، کسی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی، کسی کی بہن کو بھی اپنی بہن سمجھ، تب جا کے ہمارے معاشرے سے یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی۔ اگر ہم یہی چیزیں سمجھتے رہے، ہم دوسری بیٹی کو بھی بہو سمجھتے رہے، گھر میں آئی ہوئی بیٹی کو بہو سمجھتے رہے اور اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتے رہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، جو چیز ہم خود کے لیے سوچتے ہیں، یہ دوسرے کو جو چیز فیل ہو رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، کبھی دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیے۔ جیسے عائشہ کے والد کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیے، یا ان کو کیا محسوس ہوتا ہوگا۔ جو آپ کے گھر میں بیٹی آتی ہے، جو بہو آپ کے گھر میں آتی ہے، ذرا خود کو اس کے والد کی جگہ رکھ کے سوچیے۔ اگر آپ بیٹے کے باپ ہیں تو خود کو اس کے باپ کی جگہ رکھ کے سوچیے۔ اگر آپ بیٹی کی والدہ ہیں، بہو کی والدہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیے۔ اگر آپ اسی بہو کی بہن ہیں تو اس کی جو سگی بہن ہے، اس کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیے۔ اگر آپ اسی بہو کے بھائی ہیں تو خود کو اس کے سگے بھائی کی جگہ رکھ کے سوچیں۔ جب آپ اس کے پریوار والوں کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں، یہ چیز جو یہ سہ رہی ہے، ہماری بیٹی بھی یہ چیز سہ رہی ہے، اور جو چیز ہم اسے فیل کروانا چاہتے ہیں، جو چیز ہم اسے محسوس کروانا چاہتے ہیں، جو چیز یہ یہاں ہمارے گھر میں پریشانی دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے ہماری بیٹی بھی ایسی پریشانی دوسرے کے گھر میں جا کے دیکھتی ہو۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ ہمیشہ بہو اور بیٹی کے فرق سے باہر آ جائیں۔ اگر اپنے معاشرے کو سدھارنا ہے تو بہو اور بیٹی کے فرق سے باہر آئیں گے تو ہمارا معاشرہ
ہمیشہ کے لیے ایک ستھرا اور صاف معاشرہ بنے۔ ملتے ہیں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان آصف میر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ اور دیکھتے رہیں صدائے پنجاب۔